السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ حسب الحکم ایڈیشنل IG ٹریفک پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کی خصوصی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ ٹیم نے DSP ٹریفک صدر سٹی سرکل کیمرہ سرکلر روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کو حادثات سے بچاؤ کے لیے سائیڈ ویو مرر کی اہمیت بارے بریف کیا اور سائیڈ ویو مررز موٹر سائیکلز پر بلا معاوضہ لگوائے، اس کے ساتھ روڈ سے بچاؤ کے لیے سیفٹی راٹ نصب کرائے اور لوگوں میں ٹریفک شعور مہم کے سلسلہ میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ DSP ٹریفک کا کہنا تھا کہ اس ایکٹیویٹی کا مقصد عوام میں سائیڈ ویو مرر کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ گاڑی چلاتے جتنا آگے دیکھنا ضروری ہے اتنا ہی پیچھے کے آنے والی گاڑیوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا سائیڈ ویو مررز کا استعمال یقینی بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجو بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لیبر ویلفیئر محمد طیب ورک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی آصفہ یاسر، روز ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی صدر محمد اشفاق نذر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی حکومت نے پنجاب بھر میں اسکول نہ جانے والے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے جدوجہد کری ہے، تاکہ بچے تعلیم کے بلبوتے پر بہتر اور معیاری زندگی کے دور میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے روز ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نان فارمل اسکول میں زیر تعلیم بچوں میں کاپیاں تقسیم کرنے کے موقع پر کیا۔ سماجی رہنما میاں سرفراز نواز چودھری، موسیٰ اشفاق، ڈسٹرکٹ ٹرینر لٹریسی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رقصہ، کوآرڈینیٹر زاہد علی لٹریسی، موبلائزر محمد رفیق، سلمان کرامت بھی ہمراہ تھے۔ روز ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر محمد اشفاق نذر اور میاں سرفراز نواز نے کہا کہ ہماری تنظیم اپنی مدد آپ کے تحت اسکول نہ جانے والے اور جھگیوں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے حکومت، ضلع انتظامیہ، محکمہ تعلیم اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجو بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نشریات محمد امتیاز طاہر نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ مسافروں، عورتوں، بچوں، بزرگوں کو یرغمال بنانے والوں کا کوئی دین نہیں۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے پر قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کی بقا کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک مذمتی بیان میں کیا۔ محمد امتیاز طاہر نے کہا ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر بولان کے نزدیک ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ایسے بزدلانہ فعل کول کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ قلیل وقت میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم بسر کرنے والے شیر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاسم جعفری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا دوسرا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین نگریال کی زیر صدارت DC آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ سیالکوٹ لیفٹیننٹ کرنل محمد عمیر، SP انویسٹیگیشن عثمان سیفی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایوب بخاری، اسسٹنٹ کمشنر انم بابر کے علاوہ FIA، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، کسٹمز، کیپکو، سول ڈیفنس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مقامی حکام اور نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے FIA کے مقامی حکام کو ہدایت کیا کہ ضلع سیالکوٹ سے غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے اور اس انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کی بہترین عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسی طرح ٹریفک پولیس کالجز میں زیر تعلیم طلباء کو ٹریفک قوانین کے بارے میں جامع آگاہی کے لیے پروگرام کا انعقاد کریں اور ان کو اوور سپیڈ سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایوب بخاری نے ضلع سیالکوٹ میں نان کسٹمز گاڑیوں کو پکڑنے، اینٹی نارکوٹکس کارروائیوں، مدارس کے رجسٹریشن، منی پیٹرول پمپس اور گیس کی ڈیکنڈنگ کی بابت متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بابت کمیٹی کے اراکین کو بریفنگ دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسکان گیلانی، 14 نیوز سیالکوٹ۔ جون کے آخر تک کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، IMF کو منا لیا گیا۔ پاکستان اور IMF کا آج مذاکرات کا آخری دن ہوگا۔ ٹیکنیکل سیشن کے بعد پالیسی سطح کے مذاکرات بھی آج مکمل ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد کی وزیر خزانہ سے ملاقات شیڈیول ہے، جبکہ وزیر خزانہ کی طرف سے وفد کے اعزاز میں افطار ڈنر پر بھی ملاقات ہوگی۔ مذاکرات مکمل ہونے پر وفد اپنی جائزہ رپورٹ مرتب کرے گا، جس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ بجٹ اہداف اور موجودہ مالی سال کا جائزہ آج بھی لیا جائے گا، جبکہ ٹیکس شارٹ فال اور نئے ٹیکس اہداف کے حصول پر بریفنگ دی جائے گی۔ دونوں طرف سے ابتدائی تجاویز کو آج حتمی شکل دی جائے گی اور مذاکرات کے بعد وفد واپس روانہ ہو جائے گا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ سیر حاصل مذاکرات کیے۔ IMF کے بیشتر اہداف حاصل کیے گئے اور تمام ضروری معاشی ڈیٹا فراہم کیا گیا۔ IMF نے سولر پینلز پر رعایتیں بھی ختم کرنے کا کہہ دیا اور معاشی نظم و ضبط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ اور بنو دھماکوں کے خودکش حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی۔ IG KP ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اور بنو دھماکوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ دونوں دھماکوں کی CCTV ویڈیوز حاصل کر لی ہیں، جبکہ خودکش حملہ آوروں کے اعزاز سے شناخت کر لی گئی ہے۔ IG KP نے
बताया कि बनू वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग भी कर ली। वाक़या में गैर मुल्की असला भी इस्तेमाल किया गया। असला की ट्रैकिंग कर रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। इन्होंने मजीद कहा कि कुरम में हालात खराब करने वाले 100 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार हुए। कुरम वाक़यात में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। कुरम के लिए अलग हिकमत अमली बना ली। उम्मीद है कि अब कोई वाक़या नहीं होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। चंद माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमला 4 शोधा की जस्ते खाकिया बाई इलाकों को रवाना। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसहरा, रोजे अली का ताल्लुक स्कर्दू गांचे, शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट से है। तमाम शोधा की नमाज जनाजा आज इनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। जाम बहक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 16 जख्मी CMH कोयटा और 13 जख्मी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किए गए, जहाँ जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जख्मियों का कहना है कि वो मनाजिर नाकाबिले बयान है। जब हमलावर मुसाफिरों को एक एक करके फायरिंग करके मार रहे थे तो इनके पास दूसरा रास्ता नहीं था और मौका मिलते ही 70 से शायद लोग वहां से भाग गए, लेकिन मुतअद्दिद अफराद दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी भी हुए। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुझे हवलदार कहा जाता है तो मुझे इस पर फख्र है। 2 तरह के हवलदार होते हैं, एक चोर पकड़ता है और दूसरा शहीद होता है। इन्होंने कहा कि उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि अगर इन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये बात कहकर इन्होंने 1.25 घंटे तकरीर की। क्या ये खुला तजाद नहीं? फिर इनका इल्जाम है कि इनके सवाल नहीं लिए जाते। मैं इस हवाले से रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। वो ऐवान में नहीं आते, इनकी तवज्जो दिलाओ, नोटिस ड्रॉप हो जाते हैं। अयाज सादिक ने कहा कि अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अराकीन के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। ताली 2 हाथ से बचती है। जब आप हाउस में होंगे नहीं और एहतजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। इन्होंने कहा कि अब मैं इनकी कायम करता रिवायात को भी देखूंगा और इस पे चलेंगे। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, इसी को दोहराएंगे।